من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی یکتائی تعریفات تسبیحات تمجیدات کے پاکیزہ بابرکت عظیم الشان کلمات خالق کائنات مالک ارض السماء رب العالمین ارحم الراحمین ارحم الحاکمین کے لیے کہ جس کے انعامات انگنت لا تعالیٰ و بے شمار ہیں ہم اس کے احسانات اور انعامات کو شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التماس ہے اللہ ساری زندگی ہمارے اوپر اپنے احسانات کو جاری ساری فرمائے اور زندگی کے کسی بھی لمحہ میں ان کو منقطع نہ ہونے دے درود و سلام نبیوں کے امام پاک والوں کے
والسردار سید الاولین والمرسلین شفیع الموحدین امام القبلتین رسول الثقلین رحمت کائنات ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جس آیت مقدسہ و مطہرہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پوری زندگی توحید کی دعوت، ایمانیات کی تبلیغ، اللہ پر اعتماد اور توکل، اس سے خوف، ان کاموں سے عبارت کی اسماء حسنہ اور بلند و بالا صفات کے حوالے سے ذات الہی کی تعریف میں اور شرک کی تمام اشکالات سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی جنگ اور محال آرائی سے آپ کی زندگی لبریز ہے، توحید کی دعوت اور شرک سے جنگ کے بارے میں آپ کی بے شمار تعلیمات اور رہنمائیاں ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو شخص امید لگانا چاہے تو صرف اپنے رب سے امید لگائے۔ توجہ میری طرف رکھے، آنے جانے والے آتے جاتے رہتے ہیں، مختصر وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں امید لگانے والا صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگائے اور ڈرنے والا صرف اپنے گناہ سے ڈرے۔ تو آپ کا یہ قول کس قدر بلیغ اور کامل ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ امید صرف خیر کے لیے کی جاتی ہے اور ڈر صرف مصائب تکالیف سے لاحق ہوتے ہیں، اور تکالیف و مصائب بندے کے گناہوں کے سبب اس کو پہنچتی ہیں، جیسا کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے پہنچتی ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی چیزوں کو تم سے درگزر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ امید لگانے والا خیر کے لیے امید لگاتا ہے، مسائل مشکلات کا ازالہ چاہتا ہوتا ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ خیر کو عطا کرنا اور شر کو، مسائل کو ہٹانا، دور کرنا، مٹانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 107 فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اس اللہ کے سوائے سے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو، مصیبت اور پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ تکلیف آئے تو اس کو بھی اللہ دور کرے، اور اگر بھلائی آئے، فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بھلائی کو کوئی روکنے والا کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ فاتر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کوئی ان کھلے ہوئے دروازوں کو بند کرنے والا، اللہ کی رحمتوں کے کھلے دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔
وما يمسك فلا مرسل له، اور جس کے لیے وہ اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے فلا مرسل له، تو کائنات مل کر بھی اللہ کے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے پہنچا ہوا، کوئی نیک و بد، کوئی بڑے اونچے مرتبے پہ پہنچ جانے والا انسان، فرشتہ، جن یا کوئی اور مخلوق جو اللہ کے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے ہادی اور رحمت رہنما مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو عطا کر دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کا مال و جان تیرے مقابلے میں اس کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو میرے محترم بھائیو، امید توکل اور اعتماد سے جڑا ہوا ہے۔ جسے کسی پر توکل اعتماد ہوتا ہے وہ اسی سے نفع، خیر کی طلب اور ضرر و مسائل کے ازالے کے لیے امید لگاتا ہے۔ توکل اعتماد صرف اللہ کی واحد ذات پر کرنا چاہیے اور دوسروں پر توکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو یاد رکھو پھر تمہارے اوپر دنیا مل کر بھی غالب نہیں آ سکتی۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے، فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کوئی بھی غالب آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں ذلیل کر دے، ذلت اللہ کی طرف سے آ جائے، اپنے کرتوت، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، بندہ اپنے اعمال کا نتیجہ، جیسے کہ میں نے ابتدا کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، تو اللہ فرماتے ہیں ان یخذلکم، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ ہے کوئی تمہارے معاون مددگاروں میں؟ دیکھو ذرا کائنات کی نظر قرآن کی دیکھو، تمہارے جن کے اوپر تمہارا اعتماد، توکل، یقین، ایمان ہے، ان کو دیکھو ذرا۔ اگر اللہ اپنی مدد کو بند کر دے تمہارے اوپر، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا؟ اور ہر مومن نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی صفتیں کرتا ہے، اللہ کی ثنائیں بیان کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کر دینے والے کلمات کہہ دینے کے بعد پھر اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اپنے تعلق کو دکھلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ، پھر اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ ایاک نستعین، میں بندہ تیرا ہوں، میں مدد بھی صرف تیرے سے مانگتا ہوں، میں تیرا بندہ ہو کر کسی غیر سے مدد مانگتا، میں تیرا بندہ ہو کر تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، ساری کائنات کے سپر پاور، ساری کائنات کے اتحادی، ساری کائنات کے جرنیل، ساری کائنات کی ٹیکنالوجی اور ساری کائنات کی فوجیں مل کر بھی تمہارے معاون مددگار کھڑے ہو جائیں تو تم عزت پا سکتے؟ تم عزت نہیں پا سکتے۔ اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ کالی ہانڈی پر، جو گاڑی کے آگے لتر باندھتے ہیں اس پر، ہاتھ میں چھندا باندھ لیتے ہیں، کڑا باندھ لیتے ہیں، دھاگا باندھ لیتے ہیں، گلے میں تعویذ پہنا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہو پاس میں چھری رکھ دیتے ہیں۔ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو بتائے پھر کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ وعلی اللہ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ ایک ذات ہے اعتماد کی لائق، ایک ہی ذات ہے بھروسہ کرنے کی لائق، ایک ہی ذات ہے عزت دینے والی، ایک ہی ذات ہے ذلت سے ہمکنار کرنے والی۔ بس جس نے اس کو چھوڑا وہ کائنات میں ذلیل ہوا، اور جس نے اس کو تھاما اللہ کی قسم وہ دنیا والوں کی نظروں میں ناکام ہو کر بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، سورۃ توبہ آیت نمبر 59 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یا کاش کہ وہ واقعی اس بات پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ تذکرہ منافقین کا ہے، فرمایا کاش کہ وہ اس بات پر راضی ہو جاتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا، اللہ کے رسول نے جو دیا تھا اس پر راضی ہو جاتے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ کیا کہتے وہ؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ فرماتے ہیں جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی۔ اللہ اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی اللہ غلبے دے گا، فتوحات ہوگی، غنیمتیں آئیں گی، رسول بانٹے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شروع کر دے کوئی۔ اللہ اکبر، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو کس کی طرف رغبت ہونی چاہیے؟ اعتماد، امید، توکل، یقین، خوف، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے مومن کا؟ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور پر بھروسہ کرنے والے، توکل، اعتماد اور اس کی طرف رغبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ایک مقام ہے مسلمان زخموں سے کٹے، لاشیں گرے، میدان ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور نبی کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ 70 لاشیں مسلمانوں کو اٹھانے پڑتے ہیں، جو باقی مسلمان زندہ ہیں ان کے بھی تیر و تلوار کے بے شمار زخم موجود ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے آپ چور ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے حالات میں ڈرانے والوں نے ڈرایا، دیکھا نا وہ ہمارے حبل، وہ ہمارے دار، وہ ہمارے غصہ، وہ ہمارے دادا، وہ ہمارے دیوتا، وہ ہمارے غوث، وہ ہمارے کرنی والے، وہ ہمارے بھرنی والے، وہ ہمارے جناب جو بزرگ تھے وہ نا جن کو ہم کہتے تھے ان سے ڈر جاؤ، ان کو کچھ نہ کہو، ان کی گستاخیاں نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھا نا اللہ اکبر اللہ۔ اور وہ کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے کہا، کن سے کہا؟ مدینہ والوں سے کہا، محمد مصطفیٰ کے سپاہیوں سے کہا، اہل توحید کے سپاہیوں سے کہا، اللہ اکبر اللہ، کلمہ کے پروانوں سے کہا۔ کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لكم، فوجیں جمع ہو گئی ہیں، بڑے اتحادی، بڑے کٹ، بڑے لاؤ لشکر، بڑے جناب منصوبے، بہت کچھ۔ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ڈر جاؤ، دب جاؤ، چپ کر جاؤ۔ حالات کا تقاضا یہ ہے تم بس جو جس کی پرستش کرتے رہو، لیکن کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ لوگوں نے کہا کہ فوجیں جمع ہو گئی، مکہ والے آ گئے، ان کے ساتھ دیگر اتحادی بھی ہیں، ڈر جاؤ۔ تو مومنوں کا ایک ہی ترانہ تھا، مومنوں کا ترانہ ایک ہی تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مومنوں نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں ایک تو یہ خبر سن کے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان زیادہ ہو گئے، ان کے ایمان۔ جب بھی کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی اللہ کا منکر، اللہ کا باغی، اللہ کے غیر سے ڈراتا ہے مومن کو، تو
اس کے ایمان کی جو حرارت ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اس سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کی یہ بات سن کے ان کے ایمان زیادہ ہو گئے، اور ان کی ترانے کیا تھے، ان کی باتیں کیا تھی، وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ بڑا اچھا سرپرست ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کارساز بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کی صفت بتائی ہے کہ اگر کسی نے انہیں دھمکایا تو انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ ایک تو اللہ نے انہیں اس نعمت سے مالا مال کر دیا کہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوئی، اور دوسری اللہ نے ان کی زبان پر جو کلمہ جاری کیا وہ کیا تھا، حسبنا اللہ۔ آج کی زبان میں صرف اللہ بتا، صرف اللہ جانے، رب جانے تے حسین جانے، اللہ جانے تے علی جانے، یا جانے یا علی نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے آپ کے سامنے ان کا قول پیش کیا ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے امید لگانی ہے کس پر لگائے؟ لوگوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی تعلیمات کو سیکھنا، ان کی تعلیمات کو اختیار کرنا، آپ فرماتے ہیں جس نے امید لگانی ہو اللہ پر امید لگائے۔ اللہ سے بہتر کسی پر امید لگائی جا سکتی، اور اللہ سے اچھا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس پر امید لگائی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے خوف کھانا ہے، ڈرنا ہے، وہ اپنے برے کام سے ڈرے، اپنے گناہ سے ڈرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات فرمایا جب انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ کافی ہے۔ اور اگر ان غیر توحید والے لوگوں نے ان کے ہاتھ بس میں بات ہوتی تو یہ توحید کی بات کرنے والوں کو یہاں ملک میں زندہ رہنے دیتے؟ ممکن ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اسے ظاہر نہیں کراتا۔ اللہ اکبر۔ سنیے، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی چیز پر توکل کرتا ہے اور اس سے امیدیں مانتا ہے تو اسے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ۔ میرا دل کرتا ہے میں سارا خطبہ جمعہ اسی آیت کو پڑھتا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اور لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اختیار مانتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو تم مددگار بناتے ہو، اللہ کہتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے۔ تمہارے معبودوں کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی ہے جو گھروں میں، چھتوں میں، دیواروں پر جالا بن دیتی ہے۔ تمہارے معبودوں کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 فرمایا اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، وہ گھر بناتی، جالا بنتی، پھر اس کا گمان کیا ہوتا ہے؟ ان اوہر البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ کہتے ہیں گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ جو کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ نے کس قدر نفیس، عمدہ اور کتنی عالی شان مثال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مکڑی کے جالے کو اگر اس کو تحقیقات کی نظر میں مولانا رحمت للعالمین کے مصنف انہوں نے اس پر لکھا ہے اور انتہائی خوبصورت لکھا ہے۔ اللہ اچھا، مکڑی جالا بنتی ہے، مکڑی کے جالے میں کون جاتا ہے؟ گندی مکھی۔ مکڑی کے جالے میں کون جاتا ہے؟ گندی مکھی۔ اور مچھر، پکیزہ مکھی، شہد والی مکھی، وہ یہاں پہ جاتی، اور اگر وہ گھاس پھوس بھی جائے نا کہیں جھانسے میں
غلطی سے کوئی ایسا ہو بھی جائے تو اس کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، اللہ اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اور یہی مثال یہ آسمانوں کی، خانقاہوں کی، اور یہ جن جن کو تم نے اللہ کے سوا امیدیں باندھنے کے لائق سمجھا ہے، اللہ کے سوا مددگار باندھا ہے، اللہ کہتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا جن کو تم نے مددگار بنایا ہے ان کی مثال تو کمثل العنکبوت، مکڑی کی جیسی ہے، مکڑی جیسی مثال ہے۔ وہ اس قدر کمزور، نحیف، لاچار، بے بس، عاجز ہیں۔ مکڑی اپنی حفاظت کر سکتی ہے مین سے، بارش سے، آندھی طوفان سے، اپنے دشمن سے، حالانکہ وہ گھر بنا کے سمجھتی ہے میں نے قلعہ بنا لی ہے، میں اب محفوظ ہوں، میں محفوظ ہوں۔ اللہ اور اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم معاون مددگار سمجھتے ہو وہ خود بھی کمزور ہیں، تمہاری مدد کیا کریں گے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر کائنات میں مکڑی کا گھر ہے، اس سے کمزور گھر کائنات میں اور کسی کا۔ تو پھر وہ شخص جو ان پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ ڈوبتے تو تینکوں کا سہارا، وہ بلے شاہ ہے، مالک کو اپنے ماری ہے، بات ہماری طرف کی، پوچھتے یہ ہیں، بات ہماری طرف کی، کہتا ہے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوتا، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوتا، جنہ دی اصل کمی ہے، علم پڑھیا اشراف نہ ہون تے جنہ دی اصل کمی نے۔ پتل تھی کدی سونا نہیں بنیا، پاویں جڑیے لال نگینے، شوم کرو کدی صدقہ نہیں ہویا، پاویں ہون لکھ خزانے، بولیا باج توحید نجات نہیں ہونی، باج توحید نجات نہیں ہونی، باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مرگے وچ مدینے، مدینے سے مار جا، نجات ممکن نہیں۔ نجات کب ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پہ پیش کیا جب ان کی وفات کا وقت تھا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، جس بندے نے اس کلمے کو اختیار کیا اس کلمے پر نجات ہو گیا، اس کلمے پر نجات ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اعتماد، توکل، بھروسہ، یقین، امید، خوف ان کے لائق نہیں ہے، اور یہ ساری عبادت کی قسم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82 میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ یہ میرا پیر بھائی ہے اور فخر کرتے ہیں میرا سلسلہ فلاں کے ساتھ ملتا ہے، میرا سلسلہ فلاں کے ساتھ ملتا ہے۔ لوگوں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس کائنات میں اہل الحدیث سے زیادہ بلند سلسلہ، اہل حدیث سے زیادہ عزت والا سلسلہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہوتا۔ ہمارا سلسلہ مدینے میں جا کے ملتا ہے، محمد رسول اللہ۔ ہم نے کبھی اپنے عالم کی دعوت میں دی، کبھی اپنے بزرگ کی دعوت میں دی، کبھی اپنے ادارے کی دعوت میں دی، کبھی اپنے منہج کی دعوت میں دی، ہم نے کبھی اپنی بستی، اپنی ہستی کی دعوت میں کی، ہم نے کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی۔ ہم نے جب بھی بلایا ہے لوگوں کو، ہم نے کہا لوگوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایسے کرنے کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے، جس پر تمہارا بھی اکٹھ ہو سکتا ہے، ہمارا بھی اکٹھ ہو سکتا ہے، تم بھی مل بیٹھ سکتے ہو، ہم بھی مل بیٹھ سکتے ہو، آؤ ایسے کلمے پر اکٹھے ہونا ہے۔ اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رحمت اور رحماں ایسا نہیں ہے جس
جس پر ساری کائنات اکٹھا۔ بس یہ ہمارا لوگوں کے سامنے جرم ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے سامنے یہ ہمیں عزت دینے والی بات ہے۔ اللہ کیا کہا؟ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ انہوں نے بزرگ بنائے، انہوں نے سلسلے بنائے، انہوں نے اللہ کے علاوہ فرمایا الہ بنا لیے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ عزت والے ہو جائیں، تاکہ انہیں عزت مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، خبردار، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تمہاری عبادت کے منکر ہو جائیں گے، وہ تمہاری عبادت کے، اور تمہارے بزرگ بھی تمہارے طرفدار نہیں رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، خبردار، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے۔ ہم نے ان کو کب کہا تھا ہماری عبادت کرنے آنا؟ ہم نے ان کو کب کہا تھا ہمارے آستانے پہ بکرے، چھترے، لیلے، دیگیں اور چادریں اور دھمالے اور ڈھول یہ لے کر کے آنا؟ سید اللہ کا قرآن ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 81 اور 82، اللہ کہتے ہیں کلا، خبردار، سیکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت کے انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے خلاف مد مقابل آ جائے گا، ان کے خلاف مد مقابل آ جائے گا۔ مد مقابل کیسے؟ جیسے دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دو فریق ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کہتے ہیں یکونون علیہم ضدًا، یہ ان کے مد مقابل اپوزیشن میں آ جائے گا۔ اللہ، آج لوگ جھانسا دیتے ہیں، فلاں کا تیل لگاؤ، جھگری، خارش، گھوڑا، ہنسی، فلاں کا نمک چاٹو، شفا ملے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ، بواسیر ختم ہو جائے گی، فلاں کا کڑا چھنڈا پہن لو تو تمہیں کوئی جناب بیماری نہیں آئے گی، فلاں کا تعویذ پہن لو، فلاں کے آستانے سے جڑ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم سمجھتے ہو یہ عزت دینے والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں، یہ عطا دینے والے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کلا، خبردار، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ سیکفرون بعبادتہم، یہ صدقے، یہ مال، یہ نظر، یہ نیازیں، یہ منت، یہ منوتیاں، یہ قیام، یہ طواف، یہ چل کر کے جانا، یہ تمہارا عبادت کا، تمہاری عبادت کا وہ تمہارے سامنے انکار کر دیں گے۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ آمنے سامنے تمہارے سامنے مخالفت میں آ جائیں گے، تمہاری مخالفت پر آ جائیں گے۔ اللہ، اور اگر کسی کو شک ہو تو گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن جس کا مرضی پڑھ لے۔ کتنے ترجمے کیے ہیں لوگوں نے، جس کا مرضی ترجمہ کھول کے پڑھ لے۔ سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 81 اور 82۔ آگے چلیں، سورہ حج آیت 31، اللہ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اتنا بلند تھا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمے کو اختیار کر لینے کے بعد، کلمہ اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں سے بلندی پہ لے گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، کہا اللہ جانے دے، حسین جانے، حسین جانے دے، رب جانے، علی جانے، فلانا جانے، فلاں جانے، یا کسی کو لاجپال کہہ دیا، لاج امید، پال رکھنے والا، امیدیں رکھنے والا، امیدیں بندانے والا، امیدیں پوری کرنے والا۔ اے لوگوں، یہ ہمارا جرم ہے، اور یہ جرم انبیاء کا بھی جرم تھا۔ نبیوں نے توحید تم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سنائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ طائف میں کیا ہوا؟ دو رویہ لوگ کھڑے ہیں، نبی گئے ہیں کلمے کی دعوت کو لے کے، نبی گئے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کے، نبی گئے ہیں امید کو لے کے۔ یہ سبز و شاداب زمین ہے، یہاں کے لوگ بھی زندہ دل ہوں گے، یہاں کے لوگ بھی زندہ دل ہوں گے۔ لاہوریوں، تمہارے ساتھ بھی زندہ دلان لگتا ہے، زندہ دلانے لاہور، اللہ اکبر اللہ، لیکن لگایا کہاں جاتا ہے؟ ذرا غور کیجیے،
ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس امید سے؟ زمین سرسبز و شاداب ہے، زندہ دل لوگ ہوں گے. انہوں نے کیا سلوک کیا؟ دو رویہ کھڑے ہو گئے، نبی پر دونوں طرف سے پتھر برسائے، صرف اس جرم میں وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی داتا، اللہ کے سوا کوئی داتا، اللہ سارے نہیں بول رہے. چلیں جمعے کا خطبہ ہے، آپ اپنے منہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. اور یہاں پہ ہر دکان پہ داتا، ہر رکشے پہ داتا، ہر مارکیٹ کا، ہر آستانے کا، ہر بازار کا، ہر چوک کا، ہر گلی کا، ہر چوراہے کا داتا. اور اس لاہور کو بڑے ظالموں شرم کرو، شرم کرو کچھ. یہ کس کی نگری ہے؟ داتا کی نگری ہے، یہ داتا کی نگری ہے. اور سنو اللہ کے سوا کوئی داتا، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں. اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو. اور ایمانداری سے بتائیے لوگوں کے اندر پیر عبد القادر جیلانی جنہیں غوث الثقلین کہا جاتا ہے، لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ نہیں؟ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، شفیع الموحدین جناب رحمت للعالمین، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی بلند مرتبے پہ سب سے بلندی میں فائد ہے تو میرے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی بہت ساری عزتوں سے نوازا، اللہ میدان محشر کے اندر بھی عزتوں سے نوازے گا. اور کل قیامت کو مقام محمود آپ کو حوض کوثر آپ کا شفیع الموحدین کائنات کے سفارشی آپ ہوں گے. دیوار حمد کا جھنڈا میرے آقا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، جنت کا دروازہ میرے مصطفیٰ کے کھٹکھٹانے سے دروازہ کھلے گا. اور کون مصطفیٰ؟ جب سے جنت بنی اللہ نے کہا یہاں پہ کھڑے ہو جا، تو فرشتہ کھڑا ہے اور کس کے انتظار میں کھڑا ہے؟ کملی والے کے انتظار میں کھڑا ہے. تب تک دروازہ نہ کھولنا جب تک محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ. لوگوں سنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، مقام، مرتبہ ہر لحاظ سے عالی، لیکن الناس کے اندر آپ بھی شامل ہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. تم سب کون ہو؟ اور پھر وہ ظالم نہیں جو کہتا ہے گنج بخش فیض عالم. گنج بخش کیا مطلب؟ گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخش کس کو کہتے ہیں؟ عطا کرنے والا. فیض عالم ساری دنیا پہ علی حجویری کا فیض جاری ہے. میرا سوال ہے جب بابا علی حجویری موجود نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، تب دنیا والوں کو کون فیض دیتا تھا؟ تب دنیا والوں کا داتا کون تھا؟ تب ان کی پکار کون سنتا تھا؟ کبھی ان کی مرادیں کون پوری کرتا تھا؟ اللہ اکبر اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگوں یاد رکھو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تعلیم، ان کی زندگی، ساری زندگی توحید سے لبریز زندگی ہے اور شرک کے خلاف ان کی زندگی ہے. ابو الحیاج ازدی ایک بڑا پولیس کا سپاہی انچارج ہے، ان کو اپنے خلافت کے زمانہ میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی تھی اور میں پوری ڈیوٹی تمہاری لگاتا ہوں. جاؤ قبرستان کی طرف چلے جاؤ، جاؤ قبروں کی طرف چلے جاؤ، مدینے کے اندر چلے جاؤ، چکر لگاؤ، اور تمہارے ذمہ انتظامات ہیں. تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے ہر مورتی کو توڑ دینا ہے، ہر بت کو، ہر تصویر کو پھاڑ دینا ہے، اونچی قبر کو برابر کر دینا ہے. کون کروا رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور نام ان کی محبت کا لیتے ہو اور خلاف ورزی ان کی تعلیمات کی کرتے ہو. اللہ اکبر اللہ. اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر تم نے داتا بنانا ہے تو سنو فابتغوا عند اللہ الرزق. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا، اور میری قوم کے لوگوں فابتغوا عند اللہ الرزق،
واشکروا له واعبدوا، اس کی عبادت کرو، واشکروا له، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ پکار، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکار، فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کہتے ہیں ورنہ مذمت کیا ہوا بے یاد مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا منہج وہ بھی یہی تھا کہ لوگوں رزق مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور بڑی مزے کی اور بڑی پتے کی بات، علی حجویری اللہ کے ایسے ہی بندے تھے جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ ہونے کا کیا مطلب؟ جیسے ہم اللہ کے محتاج ہیں ویسے ہی انبیاء، اولیاء اور فرشتے اور جن ساری مخلوقات اللہ کی ایسے ہی محتاج ہیں۔ اور دیکھیے لوگ ان کو داتا کہتے ہیں، لوگ ان کو داتا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام ابو عثمان رکھا تھا، انہوں نے اپنا نام ابو عثمان رکھا تھا، لیکن اللہ کی مرضی، میرے داتا کی مرضی، عرش والے داتا کی مرضی، ساری زندگی اللہ سے امید لگائی، اللہ سے مانگتے رہے اللہ بیٹا دے گا اس کا نام عثمان رکھوں گا، اللہ نے ساری زندگی اس کو دیا۔ لوگوں جو سب کو دیتا ہے، بس ہماری دعوت یہ ہے اس سے مانگو، اس سے لو، اس کے در سے کوئی بھی خالی نہیں مڑتا، وہ ہر ایک کی امید کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا حاکمین ہمیں ساری زندگی توحید پر زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاتمہ کے وقت اللہ ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری فرما دے، اور ہمارا خاتمہ مومنین کے ساتھ فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔